ہمارے ملک میں جب جب چناؤ نزدیک آتا ہے تو مسلمانوں کو لے کر وزیر اعظم ہندوستان، خاص طور سے موجودہ وزیر اعظم جو بی جے پی سے ہے، مسٹر نریندر مودی، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں مسلمانوں کو لے کر، اور ان کا سنگی ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار بہرحال کرنا ہے۔ ہم اس تناظر میں مودی جی کا یہ حالیہ بیان دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی پارٹی یعنی بی جے پی کے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر مسلم عورتوں سے راکھی بندھوائیں اور ان کا بھروسہ حاصل کریں۔ اب ذرا کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ مودی جی آپ کن مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہیں؟ ان مسلم عورتوں کی جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر اور سرپرست آپ کو اور آپ کے دھرم کے ٹھیکیداروں، غنڈوں، بدماشوں کو ایک آنکھ نہیں باتے؟ یا ان مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن کے گھر کے مردوں پر دنگا بھڑکانے کا جھوٹا الزام لگا کر آپ کی ریاستی حکومتوں نے بلڈوزر لگا کر ان کے مکانات منہدم کر دیے، ان کی دکانیں ڈھا دیں، یہاں تک کہ ان کے پناہ گاہوں کو بھی بلڈوز کر دیا؟ یا پھر آسام، اتر پردیش، اتراکھنڈ، دلی، کشمیر، مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات، ہریانہ کے نوح و میوات اور دیگر علاقوں کی ان مسلم عورتوں کا بھروسہ آپ جیتنے کی بات کر رہے ہیں جن کا چین و سکون، گھر و کاروبار، رہنے کی جگہ، بلکہ بہت سو کا سہاگ تک آپ کے پالتو گنڈوں نے چھین لیا ہے۔ ذرا یہ بھی تو واضح کریں کہ جن مسلم مردوں کو آپ کی پارٹی کے نیتاؤں نے قتل کرایا یا قتل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی، یا جن لوگوں نے قتل کیا، آپ کی حکومت نے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، کیا ان کی عورتوں اور بچوں کا آپ بھروسہ جتنا چاہتے ہیں؟ ارے جن مسلم علاقوں میں بجرنگ دل کے گنڈوں نے دنگا بھڑکا کر مسلم گھرانوں میں، مسلم عورتوں میں خوف و ہراس پیدا کیا، آپ ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہایت ہی شرمناک بات ہے یہ۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے نیتاؤں سے کہیں کہ وہ گھر گھر جا کر مسلم عورتوں میں کفن بانٹیں اور ان سے کہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم تمہارے گھر کے مردوں کو یوں ہی قتل کرتے رہیں گے، انہیں انصاف نہیں دیں گے، اور جب ان کی لاشیں تمہارے گھروں تک پہنچے تو کفن کے انہی کپڑوں میں انہیں دفن کرنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودی جی آپ کی چھوٹی اور جانبدارانہ سوچ اور آپ کی پارٹی کا فرقہ وارانہ ذہن نے جو رنگ دکھایا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس سے یہی ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بہت مناسب یہی رہے گا کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کفن بانٹنے کا ابھیان شروع کر دیں، اور اگر آپ ایسا کرنا مناسب نہ سمجھیں تو اگر آپ بحیثیت وزیر اعظم واقعی اپنے دیش کے مسلمانوں کے لیے شبھ چنتک اور مخلص ہیں تو انصاف کی بات کیجیے ان مسلم ماؤں کے لیے جن کے بچوں کو بلا قصور قتل کیا گیا ہے۔ آپ انصاف دلائیے ان بہنوں کو جن کے بھائیوں کو ٹرینوں میں گولیاں مار دی گئی ہیں، چاقو مار دیا گیا ہے،
اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ انصاف دلائیے ان بیٹیوں کو جن کے سر سے باپ کا سایہ آپ ہی کے پارٹی کے کارکنان نے، غنڈوں نے چھین لیا ہے، اور ان گھروں کی خواتین کو ان کی خوشیاں واپس کیجیے جن کے بے قصور بچوں کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے۔ اور ان بیواؤں کا بھی آنسو پوچھئے جن کا سہاگ آپ کے گورکشک دل نے بے دردی کے ساتھ چھین لیا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں کر کے مسلمانوں میں اور مزید غم و غصہ مت بھڑکائیے۔ ظلم و ستم بہت ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو مسلم مہیلاؤں کی چنتا ہے، انہیں آپ کسی بہتر پوزیشن اور مقام میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے مردوں کو انصاف دیجیے، ان کے لیے راستے کھولیے، ان کے خلاف ظلم و ستم جو بی جے پی کی سرپرستی میں جاری ہے ان پر بند لگائیے، بندش لگائیے ان پر، ورنہ یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، یہ سب صرف چناؤ جیتنے کا ایجنڈا ہیں۔ یاد رہے اس طرح کی باتوں سے اب مسلمان ہرگز آپ کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں میں اپنی مسلمان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں اور بہنیں، آپ سب ایسی باتوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ ارے وہ لوگ جو آپ کے بھائیوں، بیٹوں، شوہروں، گھر کے کمانے والے، گارجین، سرپرست اور گھر کے مردوں کو مسلسل قتل کرتے آ رہے ہیں، جیلوں میں بلا قصور ڈالتے آ رہے ہیں، انہیں راستوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بازاروں میں، شہروں میں پریشان کرتے آ رہے ہیں، اور جس پارٹی کے لیڈران یہ ساری چیزیں کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کے روکنے کے بجائے ان مفسد عناصر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ سب آپ کی عزت و آبرو کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ آپ کو بے حیائیوں کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، آپ کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو، بلکہ کسی بھی اجنبی کو خاص اس کام کے لیے جو کہے کہ ہم راکھی بندھوانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہرگز اپنے گھروں تک نہ آنے دیں، ہرگز ان کا سامنا نہ کریں۔ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یاد رہے، یا راکھی باندھنا اور اس کے بدلے میں تحفہ حاصل کرنا، یا کسی اجنبی کو راکھی باندھ کر بھائی بنا کر اس کو گھر میں لے آنا یا اس کا سامنا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں اور ناجائز و حرام کام ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ مسلم خواتین سخت مصیبت اور غربت میں بھی حیا اور پردہ کا دامن نہیں چھوڑتی ہیں۔ میری بہنیں، یہ سب آپ کے دشمن ہیں۔ آپ اپنے گھر کے گارجن پر، بیویاں اپنے وفادار شوہروں پر، بہنیں اپنے بھائیوں پر، بیٹیاں اپنے باپ اور اپنے سرپرستوں پر یقین رکھیں، پردے میں رہیں، عزت کے ساتھ رہیں۔ آپ کے گھر کے، آپ کے دیکھ بھال کرنے والے، آپ کے گھر کے افراد، گھر کے مرد، وہ آپ ہی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے باہر جاتے ہیں، کمانے کے لیے، بہتر انداز میں آپ کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے، بہترین پرورش کے لیے۔ اور یہ بی جے پی کے گنڈے، بجرنگ دل کے گنڈے، وشو ہندو پریشد کے گنڈے، یہ فرقہ پرست طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں اور ملک کے یہ
کیڑے مکوڑے انہیں اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی بیوی، کسی مسلمان کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن اپنے بھائی کے انتظار میں، بیوی شوہر کے انتظار میں، ماں بیٹے کے انتظار میں، اور بیٹی باپ کے انتظار میں گھر کا دروازہ بار بار نظر اٹھا کر کے دیکھتی ہے، اور آتی ہے تو مسلم مردوں کی لاشیں گھر آتی ہیں. اور یہ بی جے پی حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے. لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. وہ جن کا تہوار ہے، جن کے رسم ہے، وہ ادا کریں. خبردار ایسی باتوں میں آنے کی غلطی ہرگز ہرگز نہ کریں.